ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آج کے اس خطبے کے اندر میری گفتگو کے مخاطب اول میرے احناف بھائی ہیں. میرے وہ احناف بھائی جو عوام الناس میں شامل ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو ان کے لیے نئی ہو، لیکن احناف کے علماء کرام اس گفتگو پر غور کریں، توجہ کریں. دین اسلام میں کچھ مسائل ہیں جن کو فروعی مسائل کہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فروعی مسائل اجتہادی مسائل، فقہی مسائل وہ اہم ہیں یا عقیدہ اہم ہے؟ عقیدہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے. بلکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر عقیدے کی سلامتی ہے تو پھر آدمی عمل کی قبولیت کی امید رکھے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر عمل کی قبولیت کی امید ہی نہ رکھے. عقیدہ بنیاد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اس چیز کا برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور ہمیں
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اور مقلد ہونے پر فخر ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، لیکن جب عقیدے کا بیان ہوتا ہے، عقیدے کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، توحید الاسماء والصفات کا ذکر ہوتا ہے، تو توحید اسماء و صفات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ سننے کے لیے تیار نہیں، آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دین اسلام کا جو اہم ترین چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں امام صاحب کا نظریہ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اسماء و صفات کے حوالے سے امام صاحب رحمہ اللہ کی جو فکر ہے وہ آپ کو کیوں اچھی نہیں لگتی؟ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، آپ سے گفتگو ہوتی ہے، آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے میدان میں حنفی نہیں ہیں بلکہ ہم اشعری ماتریدی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے نوٹ کیا وہ یہ ہے، کتاب چیپٹر توحید اسماء و صفات میں آپ کو پتا ہے دین اسلام کا خلاصہ توحید ہے، اور توحید کا خلاصہ توحید اسماء و صفات ہے۔ پورے دین کا خلاصہ توحید ہے، توحید کا خلاصہ توحید اسماء و صفات ہے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا توحید اسماء و صفات میں وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ تابعین کا ہے، وہ عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کیا امام صاحب کا عقیدہ صحیح نہیں تھا؟ کیا توحید اسماء و صفات میں امام صاحب کا نظریہ صحیح نہیں تھا؟ ایک دم چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ یہ کوئی بند کمرے کی گفتگو نہیں ہو رہی، آج تو نیٹ کا دور ہے، بند کمرے کی بات بھی باہر چلی جاتی ہے، یہ جمعہ کے خطبے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انا بھائیو آپ کو کیا ہو گیا؟ توحید جو دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس چیپٹر میں آپ امام صاحب کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور آپ گھمنڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے موقع پہ نظر ثانی کرو۔ اور کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تمہارا توحید اسماء و صفات کے حوالے سے۔ کبھی
اللہ تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے معتزلہ کے ساتھ مل کر تعویل کرنے لگ جاتے ہو؟ کبھی جہمیہ کی طرح، معطلہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی بات صفات کا انکار کرنے لگ جاتے ہو؟ معجون مرکب مت بنو۔ توحید اسماء صفات میں جو منہج صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو منہج تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، امام ابو حنیفہ کا تھا، آج وہی منہج اہل حدیث کا ہے۔ آپ ہٹے ہوئے ہیں، آپ میں جرأت ہے، آپ ثابت کریں کہ نہیں کہ ہم توحید کے حوالے سے، توحید اسماء صفات کے حوالے سے امام صاحب کے مقلد ہیں، آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کئی دنوں سے توحید اسماء و صفات کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہوئی ہے، اشارتاً آپ کو بتاتا رہا ہوں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، سلف صالحین کا منہج یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو، بغیر تعطیل کے، بغیر تقییم کے، بغیر تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں یوں تعویل کی گئی ہے، اس میں یوں تعطیل سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ بغیر تمثیل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تقییم کے۔ آج اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات مبارک ہیں، عمدہ ہیں، بابرکت ہیں، عظیم ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا ذکر کرنے لگا ہوں، وہ صفت ہے العلو، العلی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ذات العلی ہے، العظیم ہے، العلی بلند ذات، العلی بلند ذات۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفاتوں کے لیے تفضیل کا صیغہ آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ الرازق ہے، اور کہیں تفضیل کے صیغے کے ساتھ ہے رزاق ہے، الرزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب، عالم الغیب، اور کہیں مبالغے کے ساتھ ہے علام الغیوب۔ اسی طرح العلی اللہ کی صفت ہے بلند ذات، اور کہیں اس کے لیے بھی تفصیل کا صیغہ ہے الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ الاعلی تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو کی ہے، سب سے بلند، سب سے بلند۔ اس پر ایمان لاؤ، کتنا بلند ہے اللہ، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے کتنا بلند ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، توضیح محمد رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو بظاہر سند کے لحاظ سے موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے، کیونکہ اس کا تعلق ذاتی عقل اور فہم سے نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، غور کریں، بین کل سماء و سماء 500 سنہ، ہر آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک جانے کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 500 سال کا سفر ہے۔ بین کل سماء و سماء 500 سنہ عام، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، چوتھے آسمان کے بعد پانچویں کے بعد چھٹے کے بعد ساتواں، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، ساتویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ آپ دیکھیں، ساتویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمینوں سے آسمانوں سے وسیع ہے۔ کتنا وسیع ہے؟ اللہ کی کرسی آسمانوں سے زمینوں سے بھی وسیع ہے، زیادہ چوڑی ہے، اس کا طول، اس کا عرض زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کتنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جیسے چڑیا میدان میں انگوٹھی پھینکتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ وبین السماء السابعۃ والکرسی، 7ویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی تک 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کا سفر ہے۔ وبین الکرسی والماء 500 عام، اللہ تعالیٰ کی اس کرسی کے بعد پانی ہے، اس پانی اور کرسی کے درمیان 500 سال کا سفر ہے۔ والعرش فوق الماء، اللہ کا عرش اس پانی پر ہے۔ واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ولا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن پوری کائنات میں سے کوئی ایک چیز نہیں جس کا ذرہ اللہ سے پوشیدہ ہو۔ حتی النملۃ الدباء السوداء، حتیٰ کہ زمین کی پشت پر کالے پتھر پر کالی چیونٹی جب رات کی تاریکی میں چلتی ہے، اللہ آج سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد کے حوالے سے شکایت لائی ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی کر رہی ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی ہے۔ اس گھر میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، لیکن ایک سائڈ پہ کام میں لگی ہوئی،
اس سرگوشی کا ایک لفظ سید عائشہ نہ سن سکی کہ خولا کیا کہہ رہی، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ جب ایک عابد اللہ کی عبادت کرنے والا مرد ہے یا عورت، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ میں جس ہستی کی عبادت کر رہا ہوں وہ اپنی ذات کے لحاظ سے اس قدر بلند ہے، لیکن اس کی قدرت نے، اس کے علم نے پوری چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس ذات کے علم نے، قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی ذات کی خشیت پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی، ہیبت پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کیونکہ فرشتوں کو علم ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر ہے، آسمانوں پہ رہنے والے فرشتوں کو پتہ ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمارے اوپر ہے، یخافون ربہم من فوقہم، یخافون ربہم، اپنے رب سے فرشتے ڈرتے ہیں، فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتوں کے دل و دماغ میں اللہ کا ایک خوف ہے، ایک خشیت ہے، اللہ کی ایک عظمت ہے۔ کیوں؟ من فوقہم، انہیں پتہ ہے ہمارے اوپر رب ہے، یخافون ربہم من فوقہم۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالی آسمانوں میں کسی فیصلے کا حکم صادر فرماتا ہے، جب اللہ تعالی کسی فیصلے کا حکم صادر فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ضربت الملائکۃ باجنحتہا، تو ایک دم فرشتوں کے دل میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف، خشیت آ جاتی ہے، اس ہیبت میں آ کر فرشتوں کے پر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے پروں میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا جس طرح لوہے کا سنگر کسی چٹان پر مارا جائے آواز آتی ہے، اس ہیبت میں فرشتوں کے پر جب ہلتے ہیں اس طرح کی آواز آتی ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جو بھی خوف جاتا ہے، جو بھی فرشتوں کے دلوں سے وہ گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، صحیح بخاری کو، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، کیا حکم نازل کیا، کیا آرڈر ہے؟ قال الحق، فرشتے کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے حکم دیا وہ حق ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ تو علی بلند ذات ہے، وہ بلند ذات ہے، جو اس نے حکم دیا وہ حق ہے، اس لیے ضروری ہے اللہ کی ذات کے بارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بلند ذات ہے، ذات کے لحاظ سے بائن عن الخلق، مخلوق سے جدا ہے، اور یہ فلسفیوں کی زد میں آ کر، مختلف مداریوں کی زد میں آ کر اس طرح کی بکواسات کرنا اللہ کی ذات کے بارے، کبھی یہ کہنا اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، کبھی یہ کہنا اللہ کی ذات ہر چیز میں ہے، کبھی یہ کہہ دینا
اللہ کی ذات کے بارے یہ سوال کرنا اللہ کہاں ہے، یہ سوال کرنا کفر ہے۔ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور ہم لوگ ساری زندگیاں گزر گئی بس فضائل سنتے سنتے، آخرت کے حوالے سے عمومی آیات احادیث سنتے سنتے، توحید کے حوالے سے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے حوالے سے آیات احادیث سنتے سنتے زندگی گزر چکی، یہاں آئے نہیں، اس قدر گفتگو کر دی کفر ہے۔ اگر دینی علوم کے ساتھ تعلق ہوتا تو سوچتے کہ ہم نے جو کہا یہ سوال کرنا ہی کفر ہے، یہ فتویٰ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ سوال کس نے کیا تھا، کس سے کیا تھا؟ تمہارا فتویٰ کہاں جائے گا؟ یہ سوال کرنے والے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کیا؟ اس لونڈی سے کیا جسے اس کا مالک لا کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا اور عرض کر رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک لونڈی کا آزاد کرنا میرے اوپر لاگو ہو گئی ہے، میں نے ایک لونڈی آزاد کرنی ہے، لونڈی تو ہے یہ لیکن مجھے اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ترغیب دلائی ہے جب کسی غلام کو آزاد کرو، لونڈی کو آزاد کرو، اس کے ایمان کو چیک کرو، عقیدے کو نوٹ کرو، مجھے اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وجہ؟ یہ تیری لوڑی ہے، تیرے پاس رہتی ہے، تجھے اس کے ایمان کا کیوں پتہ نہیں؟ کہنے لگا اس لیے یہ بول نہیں سکتی، سن لیتی ہے، حدیث میں ہے سن لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی۔ کیسے سے پوچھو؟ عقیدے کے حوالے سے کیا پوچھوں، کیسے پوچھوں؟ نبی علیہ السلام اس لونڈے کی طرف مخاطب ہوئے اور نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اس کے عقیدے کو جاننے کے لیے جاؤ علماء سے پوچھو۔ کتنے سوال کیے؟ 20 10 نہیں 2 سوال کیے، خالی 2، صرف 2 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال، جس سوال کے جواب میں ہمارے یہ احناف بھائی فیل ہے، نہیں جا رہے، فیل ہے۔ ان کو اگر امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ آج سمجھ آ جائے یہ پاس ہو جائے گے۔ یہ فیل ہے، اس لیے ان کو نہ صحابہ کا عقیدہ سمجھ آیا نہ تابعین کا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ سب کو رحمہ اللہ ان کا عقیدہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ آج ان کو عقیدہ سمجھ آ جائے یہ پاس ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال، کیونکہ وہ لونڈی سن لیتی تھی بول نہیں سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں؟ حدیث میں آتا ہے فاشار الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ فطری عقیدہ ہے، فطری عقیدہ ہے۔ ایک لونڈی جو بول نہیں سکتی اس کو بھی پتا ہے میرا خالق میرا مالک اوپر ہے۔ آج اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے، شیخ الحدیث کہلانے والے، کبھی کوئی کہتا ہے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات ہر چیز میں ہے۔ تم سے جو بہتر عقیدہ اس لوڈی کا تھا
فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ اس لوڑی نے پہلے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس کا معنی یہ بنتا ہے انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ دو سوال۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب پوچھو ان مولویوں سے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ نے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو عذاب کر دے، یہ مومنہ ہے۔ مومن بن جاؤ، عقیدے کی اصلاح کرو، یہ فطری عقیدہ ہے۔ قرآن کریم پڑھو، غور سے پڑھو۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك في السماء فليولينك قبلة ترضاها، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے نبی، اللہ فرما رہے ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام چہرے کو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے۔ اللہ ہر ایک کے پیٹ میں نہیں ہے، سینے میں نہیں ہے، ذات کے لحاظ سے ہر جگہ نہیں ہے، ورنہ نبی علیہ السلام اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، قبلہ کی تبدیلی کے لیے آپ کے دل کی خواہش کو ہم جانتے ہیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ایک مسلمان مرد ہو یا عورت جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ کیسے اٹھاتا ہے؟ ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخی خطبہ۔ اس خطبے کے آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے پوچھا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، اے میری صحابیات، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے سوال کرے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا نہ پہنچایا، دین تم تک پہنچایا نہیں پہنچایا، اللہ کی وحی تم تک پہنچائی یا نہ پہنچائی، تم سے پوچھ جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، سب نے بیک زباں ہو کر کہا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے میں حق ادا کیا، آپ نے کوئی کمی نہیں کی، ہم کہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کیا، اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کیا اور چہرے کو بھی آسمان کی طرف کیا۔ کیوں کیا؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھائی؟ انگلی کیوں کی؟ انگلی کو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اٹھایا، چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ بن جا، تیرا پیغام، تیرا حکم، تیری وحی میں نے ان تک پہنچا دی اور یہ گواہی دے رہے، تو گواہ رہ جائے۔
یہ فطری عقیدہ ہے. بات کو میں نے شروع کیا ہے، اس بات کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. آپ جلجمی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ وقت پر آتے رہے. انشاءاللہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کو دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ فطری عقیدہ ہے، ایک فطری عقیدہ ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بارہا آپ نے سنا، کہا ہے بارش نہیں ہو رہی. سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی گئی، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن بارش دینا نہ دینا ان کے اختیار میں نہیں تھا. بارش برسانا نہ برسانا کسی نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. نبی دعا کر سکتا ہے، جو دعا مانگتا ہے وہ دے نہیں سکتا، جو دینے والا ہے وہ دعا نہیں مانگتا. انبیاء نے مختلف مواقع پر دعائیں مانگی، انبیاء سے ثابت ہے ہر نبی نے دعا مانگی. جو دعا مانگتا ہے وہ دے نہیں سکتا، جو دینے والا ہے وہ دعا نہیں مانگتا. سلیمان علیہ السلام نے کون سے کہا چلو میدان میں چلتے ہیں، میدان میں چلتے ہیں. اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا. اللہ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، اپنی امت کو لے کر، اپنے صحابہ کو لے کر میدان میں دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، بارش کی دعا کے لیے. جب میدان میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک چیونٹی دکھلائی. رآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا قائمتن بقوائمہا. میدان میں داخل ہوئے، نگاہ پڑ گئی ایک چیونٹی پر. کتنی بڑی مخلوق ہے. رآ نملتن، چیونٹی کو دیکھا، مستلقیتن علی ظہرہا، چت لیٹی ہوئی ہے، چت لیٹی ہوئی ہے. قائمتن بقوائمہا، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی. اس چیونٹی کو بھی پتا ہے میرا خالق، میرا مالک کہاں ہے، اوپر ہے. رآ نملتن مستلقیتن، کاش اس چیونٹی کے واقعے سے اپنے عقیدے کو سمجھ لیتے ہیں. رآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا قائمتن بقوائمہا، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی. وہی تقول، اور کہہ رہی ہے اللہم، ٹانگوں کو آسمان کی طرف کیا. کیا کہ وہی تقول اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیا. اے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں. پانی نہیں، بارش برسا، پانی دے. آگے کیا کہتی ہے؟ اے اللہ اگر تو نے پانی نہ دیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پانی نہیں دے سکتی. نفی کر دی، انبیاء کی بھی نفی کر دی، انبیاء بھی نہیں دے سکتے. کیا سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ گستاخی ہے، یہ بے ادب ہے؟ ایک تو یہ میرے وسیلے سے دعا نہیں مانگتی، ڈائریکٹ اللہم کہہ رہی ہے. مجھے اس نے چھوڑ دیا، میرے وسیلے کو چھوڑ دیا، میرے واسطے کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ اللہم کہہ رہی. نہیں، کون سے کیا کہا؟ ارجعوا فقد سقیتم لدعوت غیرکم، او چلو واپس چلے. کیوں بارش کی دعا نہیں کرنی؟ کہا ہم سے پہلے اللہ کی ایک اور مخلوق دعا مانگ چکی ہے اور اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. قوم گھر تک نہیں پہنچی کہ بارش پہلے آ گئی.
فطری عقیدہ ہے. اس فطری عقیدے پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.